کس کی گلی میں آپ کا گھر؟ کہاں تمہاری خوشبو؟ کہاں تمہاری مہک؟ این اطلبو کا تمہاری رضا ڈھونڈنے جاؤں تو کہاں جاؤں؟ داتا صاحب کہتے ہیں، یحییٰ بن معاذ رازی نے لکھا، سرکار فرماتے ہیں عند علم ابی حنیفہ، اے یحییٰ بن معاذ رازی مجھے ڈھونڈنا ہے تو ابو حنیفہ کے علم میں ڈھونڈ لو، وہ فقہ جو اتنی احتیاط سے، اتنی توجہ کے ساتھ، 1000 کا بورڈ، 3 مہینے کی بحث، ایک مسئلے پر سرکار کو اتنی پسند آئی کہ یحییٰ بن معاذ رازی وقت کے امام اور حضرت داتا گنج بخش ولیوں کے سربراہ وہ لکھ رہے ہیں کہ خواب میں جب پوچھا گیا این اطلبو کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کہاں سے ڈھونڈوں؟ فرمایا عند علم ابی حنیفہ، جہاں ابو حنیفہ کا علم ہوگا وہاں میری رضا موجود ہوگی۔ تو آج ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ کے پیچھے چلتے ہوئے کوئی شرم نہیں، کوئی ندامت نہیں، ہمیں تو فخر ہے کہ یہ وہ رستہ ہے جس میں داتا صاحب جیسے چل کے پار گزر گئے ہیں۔ دوسرے لوگوں کو سوچنا چاہیے جن کا کوئی پس منظر نہیں، یہ بر صغیر کا تو مزاج ہی حنفی ہے، یہ بر صغیر کا تو مزاج ہی سنی ہے۔ جس زمانے میں رائے راجو کے سر پہ جوتے مار کے داتا صاحب نے نیچے اتارا تھا، یہ لوگ اپنا بھی کہ اس زمانے کا توحید کا خطیب بیان کریں۔ جب بابا فرید کلمہ پڑھا رہے تھے اس وقت ان لوگوں کا مؤذن توحید کون تھا؟ جس وقت بر صغیر میں اکبر کی نام نہاد روشن خیالی کو حضرت مجدد الفسانی نے نکیل ڈالی تھی، اس وقت ان توحیدیوں کا توحید پرست کون تھا؟ یہ سارا پس منظر تو اہل سنت و جماعت کا ہے۔ اس واسطے یہ صراط مستقیم کے جو مینار ہیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ آگے پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، پیچھے چلتے جاؤ، آگے ولیوں نے اس رستے کا جو مقام ہے وہ پہلے ہی معین کر رکھا ہے۔ اس مقام پر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ، اب اس عقیدے سے پتا چلے گا، جس کورٹ میں بھی جو آئے تو پتا چلے گا کہ اہل سنت کے ڈاکومنٹس کیا ہے، کون سے ڈاکومنٹ سے سنی ثابت ہوتا ہے، کون سنی ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، بودم پر روزہ بلال مؤذن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خفت بودم، میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزہ مبارک پر تھا اور سویا ہوا تھا، کشف میں مراقبے میں تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں داتا صاحب نے تو نہیں کہا تھا کہ میرے دربار پہ آیا کرو، تو میں کہتا ہوں داتا صاحب نے اپنے بارے میں نہیں کہنا تھا، داتا صاحب نے اپنے بڑوں کے درباروں پہ جا کے بتانا تھا۔ اب داتا صاحب خود جو گئے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر، وہاں مراقبے میں ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں مکہ شریف میں موجود ہوں، دیدم دیکھا میں نے خواب کے اندر، کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم از باب بنی شیبہ اندر آمد، باب بنی شیبہ سے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، وہ پیریرا در کنار گرفتہ، اور ایک بزرگ کو یوں اٹھایا ہے جیسے بچے کو اٹھایا ہوتا ہے سفید داڑھی والا بندہ، سرکار نے یوں اٹھایا ہے جیسے بچے کو اپنے پہلو میں لیا ہوتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش شجویری کہتے ہیں، چنانکہ اطفال را گیرن، جیسے بچوں کو پکڑا جاتا ہے پیار سے، ایسے نبی علیہ السلام نے ایک بوڑھے انسان کو بڑا پیار سے اٹھایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ بشفقت، شفقت کے ساتھ اٹھایا، من پیش میں رفتم، میں آگے چلا گیا، بر پشت پائش بوسہ دادم، میں نے ان کے پاؤں پہ جا کے بوسہ دیا۔ سرکار نے اٹھا رکھا ہے ایک بزرگ کو بچے کی طرح پیار کرتے ہوئے، میں نے جا کے پاؤں کی پشت پہ بوسہ دیا۔ وہ اندر تعجباں بودم کہ آن پیر کیس، تعجب میں تھا یہ کون اتنا بڑا انسان ہے، سفید داڑھی والا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بچے کی طرح اٹھا رکھا، اتنا پیار فرما رہے ہیں، تعجب میں تھا۔ تو حضرت داتا گنج بخش شجویری کہتے ہیں، بر حکم اعجاز بر باطن و اندیشہ من مشرف شد، سرکار میرے خیال پر مطلع ہو گئے۔ یہ ہے داتا کا عقیدہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خواب میں بھی دلوں کے بھید جانتے ہیں، کہ جو میں نے پوچھنا تھا میرے پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آئی،
سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خواب میں مطلع ہو گئے کہ یہ پوچھنا کیا چاہتا ہے داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہ یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. سرکار کو پتہ چل گیا. داتا صاحب کہتے ہیں گف این امام توست و اہل دیار تو، اے علی حجویری یہ تیرا امام اور تیرے پورے علاقے کا امام ابو حنیفہ ہے. اب پتہ چلا کہ داتا صاحب کا یہ نظریہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو میرا بھی پتہ ہے کہ میرا علاقہ کون سا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ یہ خطہ حنفیت کا مرکز رہے گا. جتنے بھی ریال خرچ کیے جائیں سب نڈھال ہو جائیں گے، پامال ہو جائیں گے، پھر بھی فقہ حنفی کا بول بالا رہے گا. امام تو اہل دیار تو، یہ داتا صاحب کی وجہ سے پورے علاقے کی حاضری لگ گئی دربار رسالت کے اندر. اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ کے لحاظ سے آج جو ہم امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس منعقد کر رہے ہیں، سرکار نے اس وقت خبر دے دی تھی کہ یہ جو علاقہ ہے بر صغیر کا، اس کے مزاج کے اندر کس قدر فیض ہوگا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا. وقت نہیں کہ جامع المسانید سے وہ احادیث آپ کے سامنے رکھتا جس میں نبی علیہ السلام نے جو ابنائے فارس عجم کا تذکرہ کرتے ہوئے اشارہ کیا اور فرمایا ان لوگوں کی پہچان یہ ہوگی میرے سنت کی پیروی زیادہ کریں گے اور مجھ پہ کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہیں گے. یہ جامع المسانید میں حدیث شریف اس ایریے کے لیے جس میں ہم بیٹھے ہیں، یہ بر صغیر اس کی شناخت بیان کی ہے یہ میرے نبی علیہ السلام نے. تو یہ چند باتیں جو اصولی طور پر تقلید، فقہ اور اس کے مناسبات سے متعلق تھیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. ابھی قبلہ پیر صاحب کا خصوصی خطاب ہونے والا ہے. بس ایک گزارش آپ سے یہ ہے، حضرت غازی ممتاز حسین قادری کی رہائی کے سلسلہ میں علماء و مشائخ کنونشن منعقد کیا جا رہا ہے. میں آپ حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ شیر مرد جس نے نبی علیہ السلام کی شان کی خاطر اتنا کردار ادا کیا ہے، 3.5 سال اس کو جیل میں ہو گئے ہیں، آخر ہمارا بھی کوئی حق بنتا ہے ہم اس کے ساتھ وفا کریں. وہ اتنا اپنے آپ کو پیش کرنے والا ہے، جب ڈیتھ سینٹنس سزائے موت کو سنا تو پوچھ رہا تھا کیا شام تک عمل بھی کرو گے یا نہیں. وہ تو اتنا وفادار وفاشیار ہے، لیکن ہمارا بھی کوئی حق بنتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.